تو انجینئر محمد علی مرزا پہ کام کرنے کا کیسے خیال آیا؟ مطلب کیا محرک بنا، کیا سبب بنا؟ اس کی جو تحریک ہے مجھے ہوئی، یہ ایک یعنی پس منظر ہے اس کا، چونکہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا، میں ان کا شاگرد تھا، میرے استاذ تھے۔ تو راولپنڈی میں 1 سال پڑھنے کے بعد وہ جہلم میں آ گئے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ استفادے کے لیے آ گیا، ان کے ساتھ رہتا تھا، میں مطلب دن رات وہیں رہتا تھا، پڑھتا تھا میں، تخریج، تحقیق، روات کے بارے میں جو بھی معاملہ ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، میری رہنمائی کرتے تھے۔ ایک بات اکثر میں سنتا تھا کہ نا شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اختلاف ہے شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سے، اگرچہ وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ایک مطلب کچھ تناؤ تھا آپس میں۔ میں نے 1-2 دفعہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ شاگرد بھی ہیں تو یہ کس طرح یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا، تو مجھے کہتے کہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گا، آپ رہنے دیں۔ تو میں نے بار بار پوچھا، تو ایک دن پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ سبب ہیں۔ وہ اصل میں جہلم میں تھے، انجینئر صاحب بھی اور شیخ صاحب بھی جہلم میں تھے۔ تو ادھر جو لوگ انہوں نے شروع تو یہاں سے کیا نا، مطلب ہے کہ آن لائن تو بعد میں گئے، پہلے وہاں انہوں نے ایک یعنی قرآن کلاس کہہ لیں یا کوئی بھی وہاں حلقہ بنا لیا، اور قرآن کلاس کے نام پہ لوگ جاتے تھے، تو پھر اس طرح کے افکار انہوں نے بیان کرنے شروع کیے، لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے۔ تو شیخ صاحب چونکہ یہاں تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو انجینئر صاحب نے یہ گمراہ آدمی ہے، ان سے بچنا چاہیے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح منہج پہ نہیں ہے۔ شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ دور تھے، اور یہ شاید 2-3 دفعہ انہوں نے ملاقات کی، کہ فون پہ ہی بات چیت کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب نے ان سے گزارش کی، یعنی اپنے استاذ گرامی سے، کہ آپ نا ان سے ہاتھ اٹھا لیں، کیونکہ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور نام آپ کا استعمال ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید، کیونکہ انہوں نے ویڈیوز سوال جواب کی ریکارڈ کی تھیں، اب بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی، تو اس وجہ سے لوگوں میں تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید آپ بھی ان کے حامی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے بہرحال ان سے کہا کہ میں کروں گا، لیکن انہوں نے وہ جس طرح تعلق ختم کرنا چاہیے نا، مطلب لکھ کے کہہ دیتا ہے یا بول کے کہہ دیتا ہے، وہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ آپ کو کرنا چاہیے، اور وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ بندہ مطلب دور اور نہ چلا جائے، مطلب ہم اسے ہاتھ بالکل کھینچ لیں، یہ اور دور چلا جائے گا، ان کے ذہن میں ظاہر یہی بات ہوتی، ہاں، حکمت اور مصلحت۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام سنا، کہ یہ وہ مطلب ہستی ہیں جن کی وجہ سے 2 علماء میں تناؤ ہے۔ تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی اتنی غلطی نہیں تھی، کیونکہ جب یہ انجینئر صاحب ملتے تھے نا، تو وہ ان کے شو ایسے کرتے تھے کہ میں نے تو ایسی بات کہی نہیں، اور ادھر آ کے ایسی باتیں کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی لاگت بازی کی وجہ سے ایسا کہہ دیا گیا۔ بہرحال یہ ایشو تو لوگوں کے ہاں مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ اس وقت کی آڈیوز کچھ ریکارڈ کر کے لوگوں نے ڈالی ہیں۔ تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ انجینئر صاحب ہے اور ان کے افکار اس طرح کے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ 2008 کی بات ہوگی، 2008 کے قریب کی۔ اس وقت اتنا زیادہ کھلے بھی نہیں تھے مرزا صاحب، مطلب بہت دبے لفظوں میں کوئی بات کہتے تھے تو کہتے تھے، اب تو بہت کھل کر کہنے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر جب کچھ لکھنا شروع کیا تو اس حوالے سے میں نے 1-2 مضامین بھی لکھے تھے۔ میری پھر شادی بھی جہلم میں ہو گئی، ہاں جی، تو مجھے یاد ہے کہ میری شادی ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے تھے، تو میں ادھر سسرال پہ تھا، تو میں نے کال کی، نمبر حاصل کیا انجینئر صاحب کا، تو میں نے کال کی انہیں، وہ تقریباً 2 گھنٹے کال چلتی رہی ہماری، پہلے 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا، پھر دوبارہ کال کر لی۔ تو اس میں نے کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں، یہی اکثر عام لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا باور کراتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کیا اہل حدیث ہیں، تو کہتے ہیں میں منہج اہل حدیث پہ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ منہج اہل حدیث پہ ہیں، تو جس طرح باقی سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو آپ اس سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے زیادہ قریب آئیں۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ کی ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک.com ہے، تو آپ کو یہ اہل سنت کا لفظ بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ شیعہ بھی قریب آئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے، ہندو عیسائی سکھ بھی قریب آئیں،
بہرحال یہ باتیں کچھ چلتی رہیں، کچھ اور باتیں تھیں، اور اسی دوران یہ بات چل گئی کہ اسحاق جھالوی صاحب کے بارے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، اور میں نے کہا کہ علماء نے تو اسے کہا کہ یہ گمراہ آدمی ہے. تو انجینئر صاحب اس وقت کہنے لگے کہ جو اسحاق جھالوی صاحب کو گمراہ کہتا ہے وہ اسلام دشمن ہے. تو میں نے کہا کہ شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں پھر آپ کی یہی رائے ہے؟ کہتے وہ تو گمراہ نہیں کہتے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے گمراہ نہیں کہتے؟ سارے علماء کہتے ہیں اور عقائد ہی ایسے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی کہیں کہ نہیں گمراہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اور انہوں نے کہہ دیا تو، چونکہ میرا تو رابطہ تھا روزانہ ہی تقریباً ہوتا تھا، اگر انہوں نے کہہ دیا تو کہنے لگے کہ پھر گمراہی ان پر لوٹے گی، یعنی وہ خود گمراہ ہو جائیں گے اگر اسحاق جھالوی صاحب کو گمراہ کہیں گے تو. بہرحال تھوڑی دیر اور بات ہوئی تو انہوں نے فون کاٹ دیا. پھر جب انہوں نے دیکھا کچھ سوال میں نے ایسے کر دیے ہیں کہ اس جواب نہیں بن پا رہا تو انہوں نے کال کاٹ دی. میں بار بار کرتا رہا، پھر کسی اور نے اٹھایا، لڑکے نے، کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ نماز کا کون سا ٹائم، عشاء کا تو بہت ہم بات کر رہے تھے رات کو. بہرحال اس کے بعد انہوں نے میرا کبھی فون نہیں، اس کے بعد کوئی بات بالمشافہ تو دور کی بات ہے فون پہ بھی نہیں ہوئی. تو صبح کو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا فجر کی نماز پڑھ کے. تو میں نے فون کیا تو جس طرح ان کی عادت تھی، ابو یا بھائی کیا حال ہے، سلام دعا کے بعد میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اسحاق جھالوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ گمراہ آدمی ہے. میں نے پھر تاکیداً پوچھ لیا کہ شیخ گمراہ آدمی ہے؟ تو کہنے لگے گمراہ آدمی، تھوڑا زور سے کہا انہوں نے. میں نے پھر تیسری دفعہ پوچھ لیا. میں چونکہ کال ریکارڈ بھی، میری اس وقت کال آٹومیٹک ریکارڈ ہوتی تھی، موبائل میں وہ فنکشن تھا، وہ چائنا کا موبائل تھا، لیکن ہر کال اس میں ریکارڈ ہو جاتی تھی. اور اس کا پس منظر ایک یہ بھی تھا کہ اس کال سے بھی پہلے کچھ دن پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ پہلا مضمون تھا انجینئر صاحب کے بارے میں. اس میں نے لکھا کہ یہ اردو فورم اس وقت ہوا کرتا تھا پہلے، اس پہ میرا اکاؤنٹ تھا. تو میں نے اس میں لکھا کہ انجینئر صاحب کی گمراہی، اور اس میں نے چند باتیں کی کہ یہ مطلب صحابہ کرام کے بارے میں ان کی یہ پالیسی ہے، یا علماء کے بارے، علماء اہل حدیث کے بارے میں، کیونکہ شیخ ارشاد الحق قصری صاحب کے بارے میں تو اس وقت بھی یہ، اور دیگر علماء کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ سارے، کسی کو کہتے صوفی ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. وہ جو میں نے لکھا پوسٹ، تو نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ثبوت دیں ان چیزوں کے. اور وہی ثبوت حاصل کرنے کے لیے میں نے کال کی تھی انہیں، انجینئر صاحب کو. جو میں کال کی، وہ جو ڈیبیٹ بات چیت ہوئی وہ اسی سلسلے میں تھی. تو وہ جب میں نے شیخ صاحب کو کال کی تو میں نے دوبارہ سے تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ضال مضل ہے اسحاق جھالوی صاحب، یعنی گمراہ کنندہ ہیں. تو میں آگے سے ان کو بتانے لگا تھا کہ میں یہ بات کیوں پوچھ رہا ہوں بار بار تکرار کے ساتھ. میں نے کہا کہ جہلم میں ایک لڑکا ہے انجینئر محمد، میں ابھی اتنا لفظ بولا، پورا نہیں بولا. تو کہتے ہیں کہ محمد علی فضول آدمی ہے، محمد علی فضول آدمی ہے، 2 دفعہ کہا. تو میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا. 1.5 سال ہو گیا میں اس کی کال بھی نہیں اٹھاتا. تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب وہ آپ کا نام استعمال کرتا ہے، جب مطلب لوگوں میں تو وہ ایسے باور کراتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھ سے جو کوئی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ وہ غلط آدمی ہے، تو پھر اس کی کیا عزت رہ جائے گی. یہ بات ہوئی، کال ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ایک مضمون لکھنا چاہیے. پھر میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس وقت 2013 میں کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے صحابہ کرام کی توہین، بلکہ تاخیر سے ایمان لانے والے صحابہ کرام کی توہین. وہ ان کا جو ویڈیو بہت پرانی تھی، جو اب بھی مطلب ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رضی اللہ عنہ کا لفظ ہے نا، قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں آیا ہے، یہ تو ان 1400 صحابہ کرام کی شان ہے جو بیت رضوان میں موجود تھے. تو آپ اس کو پکڑ کے بعد والوں پہ فٹ کرتے ہیں، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے موت کے ڈر سے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھ لیا تھا. تو یہ تو قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے والی بات ہے. اس کو بنیاد بنا کے میں نے مضمون لکھا تھا، اور اس میں کچھ دلائل بھی دیے کہ بعد والے صحابہ کرام بھی مومن ہیں اور ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی احترام ہے. یہ پہلا مضمون تھا. اس کے بعد میں نے 1-2 اور مضامین بھی لکھے. پھر کچھ عرصہ یعنی ایسے چلتا رہا سلسلہ. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. تو 2015 میں دوبارہ جب میں سرگودا میں چلا گیا
تدریس کے سلسلے میں، وہاں میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس طرح کا کام ہونا چاہیے ویڈیو کی صورت میں۔ ہوتا یہ تھا اس وقت بالکل معاملہ الٹ تھا۔ اس وقت ہم مضمون کسی بھائی کو بھیجتے کہ یہ ہم نے مضمون لکھ دیا ہے، جو بھی مطلب انجینئر صاحب ہیں آپ ان کو یہ جواب دے دیں، تو آگے سے جواب آتا کہ چونکہ ہم نے ویڈیو میں بیان کیا ہے تو ہمارا جواب بھی ویڈیو میں دیا جائے۔